جی قبلہ صاحب بھائی، جناب سیدہ واحد یہ دو شہید ہیں جن پر نہیں روئی، نہیں روئی۔ جب مدینے سے قافلہ چلنے لگا نا، تیاری ہو گئی، فہرست بن گئی، تو جناب کریم کربلا کہتے ہیں زینب بہن جی بھیا آپ نہیں جا سکتی۔ جب یہ کہا نا کہ آپ نہیں جا سکتی، جناب سیدہ کی بیٹی کے اشک جاری ہوئے، بھائی کی پیشانی کو بوسہ دے کر کہا بھیا نہ لے جائیے، مگر یہ سوچ لیجئے ادھر آپ دہلیز سے باہر نکلیں گے، ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ نہیں نہیں بہن، میرا یہ مشن آپ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ پھر بھیا کیا؟ کہا اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک اپنے سرتاج والے سے اجازت نہ لے آؤ۔ اجازت نہ لے آؤ۔ میں بڑی تسلی سے پرسہ دینا ہے، 2 شہزادوں کا تابوت برآمد ہونا ہے۔ جناب زینب نے وصیت کی تھی بھیا ان دونوں کی لاش کو خیمے میں ڈالا۔ گئی تاریخ کہتی ہے جناب عبداللہ آرام فرما رہے تھے، بیمار تھے، ظاہری بیمار تھے، یہ اور موضوع ہے۔ جناب سیدہ کی بیٹی نے اٹھایا نہیں، قدموں کی طرف بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے جب عشق جناب عبداللہ کے قدموں پر گرے ہیں نا، آنکھ کھولی، پاؤں سمیٹ کر اٹھ بیٹھے۔ سیدہ کی بیٹی میرے پاؤں کے قریب، حکم کیجئے، بتائیے کیا چاہیے۔ ہاتھ باندھ کر کہتی ہے تجھے ماں زہرا کا واسطہ، میرا بھائی کربلا جا رہا ہے، مجھے اجازت دے۔ جی بھر کر پوچھا دیں اجازت چاہیے۔ جناب عبداللہ بیٹھے، رونے لگے، رو کر کہا آج میں وہ راز کی بات بتا رہا ہوں سیدہ کی بیٹی جو میں نے آج تک نہیں بتائی۔ بتائیے سرتاج، بتائیے میرے وارث۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا اور میرا عقد ہوا، عقد آسمانوں پر ہو گئے تھے، ظاہری عقد ہوا، مجھے مولا علی پکڑ کر حجرے کے کونے میں لے گئے تھے اور مجھ سے کہا تھا عبداللہ بیٹا تجھے سیدہ کی چادر کی قسم، اگر میرا حسین کبھی مدینے سے کربلا جائے اور زینب تجھ سے اجازت لینے آئے تو روکنا نہیں۔ لیجیے آپ تو ابتدائی میں فضائل رہا نکلی، قیامت کی مجلس ہونے والی ہے، آج پرسہ دینا ہے جناب سیدہ کی بیٹی کے لالوں کا۔ اجازت کہا بی بی سیدہ کی بیٹی اجازت ہے لیکن ایک شرط ہے۔ کہا سرتاج بتائیے کیا؟ کہا میرے گھر میں سے جو چاہو لے جاؤ۔ عزت میں اضافہ، عزت میں اضافہ، جو چاہو۔ جناب سیدہ کی بیٹی کمرے میں گئی، صندوق کھولا، اماں کی وہ چادر نکالی جس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ چادر نکالی، ظاہر بھائی کیسے؟ تاریخ کہتی ہے اس چادر کو ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ میں پکڑ کر جناب عبداللہ کے سامنے لائی۔ جناب عبداللہ نے کہا کیا لائی ہو؟ کہا وارث اماں کی چادر۔ کہا اور کچھ نہیں، بس اماں کی چادر لے کر جا رہی ہوں۔ اب ہزار بھائی حرک کہا کہ ہائے کہے، بس جب یہ کہا نا جناب عبداللہ روتے ہوئے کہتی ہیں کاش یہ بچ جائے۔ اے بی بی کاش یہ بچ جائے، کاش یہ بچ جائے۔ لے کر چلی، جیسی دہلیز کے قریب پہنچی جناب عبداللہ نے آواز دی سیدہ کی بیٹی چند لمحوں کے لیے رک جائیے۔ جناب سیدہ کی بیٹی رکی، جناب سیدہ کی بیٹی رکی۔ آمن بیٹا، جی بابا، محمد بیٹا، جی بابا، آؤ مجھے سہارا دو، سہارا دو۔ سہارا دے کر جب جناب سیدہ کی بیٹی کے قریب، ماں کے قریب یہ بچے آئے ہیں نا،
خدا کی قسم دونوں کے بازو پکڑ کر کہا جناب عبداللہ نے سیدہ کی بیٹی یہ دو شہزادے ہیں، میں جانتا ہوں کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ جب مولا حسین پر کوئی مشکل وقت آئے نا، ایک بیٹا اپنی طرف سے صدقہ دے دینا، ایک میری طرف سے۔ ایک بیٹا اپنی طرف سے صدقہ دے دینا، ایک میری طرف سے۔ آپ ہی نے بتایا ہے نا، شریعت میں آپ ہی مالک ہے نا، بتایا گیا ہے اسی گھرانے سے رسالت کے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے صدقہ دینے سے دور ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ جناب زینب نے لیا، مضمون میں نے چھوڑ دیا، لے کر چلی مکہ کربلا۔ آج 5 محرم ہے، 6 کی رات ہے۔ آ کر پہلے خیمے دریائے فرات کے قریب لگائے گئے تھے۔ 2 محرم کو جو خیمے لگے ہیں وہ دریائے فرات کے کنارے پر تھے۔ جب یہ قوم اشقیاء آنے شروع ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دریا سے خیمے اکھاڑ لیجئے، میں جناب عباس تو انشاءاللہ کل پڑھوں گا۔ تو جب یہ خبر پہنچی، خدا کی قسم جناب عباس نے کب سے تلوار پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنا تھا، میرے مولا حسین کی آواز آئی، عباس بھائی جی مولا دریا سے خیمے اکھاڑ لیجئے۔ رونے کا فکر دے رہا ہوں، اکھاڑ لیجئے۔ تاریخ کہتی ہے جناب سجاد بعد میں خون روئے ہیں زاہد بھائی، جب یہ کہا جناب عباس کی آنکھوں سے جلال کی وجہ سے خون ٹپکنا شروع ہوا، خون ٹپکنا، مگر بچال کیا وفا کا خالق تھا جی۔ جب دیکھا نا عباس کی آنکھوں سے خون ٹپکا ہے، قریب آئے مولا، پیشانی پر بوسہ دیا، بوسہ دے کر عباس دریا سے خیمے ہٹا لیجئے، میں مورخ کو یہ لکھنے نہیں دوں گا، فکر دے رہا ہوں، میں مورخ کو یہ لکھنے نہیں دوں گا کہ جنگ پانی پر ہوئی تھی، کہ کل تاریخ کا مورخ یہ نہ لکھ، جیتے رہے سلامت رہے، اشکا آپ کی آنکھوں میں آنے ہیں انشاءاللہ۔ میں یہ لکھنے نہیں دوں گا کہ جنگ پانی پر ہوئی تھی، 4 تو خیمے دریا سے ہٹا لیے گئے۔ کل 7 کی رات ہے، 7 کی رات کو آل محمد کا پانی ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں بند ہوا تھا، کل پڑھوں گا، ختم ہو گیا۔ بس یہ 7 گزری، وہ شب آئی کہ جب ہر خیمے میں ہر ماں نے اپنے بچوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور صبح مقتل میں جانے کے لیے تعلیم دے رہی ہے۔ بھائی کیسی ماں تھی؟ موت کی طرف کون سی ماں ہے جو بچوں کو بھیجتی ہے؟ لیکن کربلا میں ماں بچوں کو کہہ رہی ہے بیٹا جتنی جلدی ہو تمہاری شہادت کی خبر ملے میں سجدہ شکر ادا کروں گی۔ کیسی ماں، کتنا بلند مقام تھا، کیسا حوصلہ تھا۔ اور میری ماں بہنوں انہی کی ماننے والی ہے نا آپ، روتے ہوئے آج جو بچوں کے لیے دعا مانگنی ہے مانگ لیجئے گا، رفتا گیا۔ مولا حسین نے اس رات کو تقسیم کیا تھا 4 حصوں میں، وہ رات کو پڑھتا 10 کی رات، چلتے چلتے ہر خیمے میں آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک خیمے میں آئے، جناب زینب نے دونوں بیٹوں کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، سامنے بیٹھی ہیں، تعلیم دی جا رہی ہے مقتل کی، رو رو کر کہتی ہے آن محمد تم میری عزت ہو، تم بابا کی عزت ہو، تمہارا بابا ساتھ نہیں آیا، تم جانتے ہو نا کہ صبح تمہارے ماموں پر کتنا مشکل وقت ہے۔ ہاں اماں جان ہم جانتے ہیں، کہا پھر کوشش کرنا کہ جتنی جلدی ہو مقتل سے تمہاری شہادت کی خبر ملے، میں سجدہ شکر ادا کروں گی۔